الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل کے ساتھ میں سروت ولیم، ہارون رشید صاحب میرے ہمراہ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں۔ سب نے دیکھا کہ اپوزیشن نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو پہلا جلسہ گجرانوالہ کے اندر کیا، جو بھڑکتا ہوا بیانیہ دیا گیا، علل اعلانیہ ریاستی اداروں سے متعلق جو باتیں کی گئی، اور جس طرح سے ہمسایہ ملک بھارت نے خاص طور پر میاں نواز شریف کی تقریر کو مکمل طور پہ ان کی طرف سے ان کی میڈیا میں کوریج دی گئی، اس کے بدلے میں آج جو ٹائیگر کنونشن منعقد کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے، وہاں پر ہمیں ایک نیا عمران خان دیکھنے کو بھی ملا، سننے کو بھی ملا، اور کہا بھی گیا کہ اب ایک نیا عمران خان آپ لوگ دیکھو گے۔ جو ایک بہت بڑا پیغام عمران خان نے دیا، اس کے بعد ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کس طرف جا سکتی ہے، آئندہ آنے والے دن میں کیا کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر 18 اکتوبر کو جو ایک جلسہ کراچی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اس میں کیسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آئے گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہارون صاحب، سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میں لوگوں کے ساتھ نئے عمران خان کی چند جھلکیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جی پروڈیوسر صاحب، یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے، یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا۔ یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی۔ دو بچوں نے تقریریں کی تھی، ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے، لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں۔ وہ پلے کس کے اوپر ہیں؟ اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں۔ نواز شریف، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ اپوزیشن پہ بات کروں گی ہارون صاحب، مگر نئے عمران خان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو اس تقریر پہ بات کر لیں، اس پہ میں کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے میرا فیوریٹ موضوع ہے۔ میں بات کروں گی پھر آپ چڑ جائیں گے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، جو کرے آپ کا کام ہی، اینکروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ چڑھانا۔ اچھا، تو وہ اب ہمیں کافی تجربہ ہو گیا۔ اچھا، تو پہلے اس تقریر پہ بات کر لیں جو 3 بار جو آدمی اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، جس کو اتنی عزت بخشی اس ملک کے لوگوں نے اور اداروں نے بھی، ہیں جی، اس نے کل کیا حرکت کی؟ ہم تو جب پروگرام کر رہے تھے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تقریر ہو رہی ہے، چونکہ ٹی وی پہ جلسہ بہت لمبا چلا تھا۔ چلا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب مائیکل ملن نے جب جنرل کینی سے کہا کہ وہ آرمی بنانا چاہتے ہیں افغانستان کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں بن سکتی۔ امریکی دولت 100 بلین 200 بلین ڈالر خرچ کرنا، جن کے لیے افغانستان میں کوئی معنی نہیں رکھتا، 1000 بلین ڈالر، بٹ ہی سیڈ نو، کیونکہ وہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ مائیکل ملن کا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا ان تاریخی عوامل کو جن کو جنرل کینی سمجھتے۔ انہوں نے کہا ایک قبائلی معاشرہ ایک تاریخی عمل میں، مسلسل تاریخی عمل میں جدید معاشرے میں ڈھلتا ہے۔ اب وہاں تو ہیں قبائل افغانستان میں، اور وہ دیکھو ان پڑھ، تعلیم ہے نہیں۔ تو ایک موقع پر پھر وہ مائیکل ملن نے ان سے کہا کہ ہم آپ کی فوج کو تربیت دیتے ہیں۔ یہ امریکیوں کے دماغ میں خناس تو بڑا ہے نا، وہ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوجی جو ہیں یہ بڑے باکمال ہیں۔ وہ تو کچھ بھی نہیں، پاکستانی آرمی کا جو جوان اور افسر ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، بے شک۔ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے، وہ بہت غور و فکر کرنے والے آدمی، وہ لے گئے ان کو جہاں ٹریننگ ہو رہی تھی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی مائیکل ملن کی، جو خاردار تاروں کا ایسے جالا سا بنا ہوتا ہے نا، ایک یوں، اور جس کے نیچے سے جوان گزرتے ہیں، خود کو بچاتے ہوئے گزرنا ہے، وہ دیکھا یا چھلانگے لگاتے ہوئے دیکھا، یا ان کو بتایا کہ یہ جناب جب سزا دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور سردیوں میں اور جنگلوں میں جب انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ کیسے سروائیو کرتے ہیں، اور بھوک کیسے برداشت کرتے ہیں، اور سیاچین کی ہائٹس پہ کیسے رہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں کینی صاحب کی عادت نہیں ہے تکبر کی اور جتلانے کی، جتلاتے نہیں، بہت کم تنقید کرتے ہیں۔ He said, General, we are an old army. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ضیاء سے کہا عربوں نے، ایک شیعی خاندان نے، کہ فلاں مکتب فکر کے لوگوں کو نہ بھیجے جو گارڈ کی ڈیوٹی تھی، He said no، آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ یہ ایک معاشرہ ہے، اس میں بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ یہ فوج ایک دن میں نہیں بنی ہے، یہ صرف 70 سال میں بھی نہیں بنی ہے، اس کی بڑی پرانی ٹریڈیشن چلی آتی ہے۔ کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ جنرل کینی کی اتنی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اتنی کریکٹر اسیسینیشن، آسٹریلیا میں جزیرہ خریدا، وہ کبھی آسٹریلیا گئے ہی نہیں۔
انہوں نے کبھی مال حرام کمایا ہی نہیں، ان کے گھر میں ایک سالن پکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی دولت جمع کرنے سے، انہوں نے اپنی تنخواہ سے بچت کر کے ساری زندگی. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جن صاحب آپ بیمار رہے ہیں؟ اچھا. کہنے لگے نہیں. کیسے، کیوں، آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا وزن بڑا کم ہو گیا. کہنے لگے میں نے کھانا چھوڑ دیا دوپہر کا. میں نے کیسے چھوڑ دیا؟ ان کو جب چاہوں چھوڑ دوں. وہ جوانی میں اپنے گھر کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے انہوں نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا تھا. یہ پاکستان کا فوجی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ وہ فوج نہیں ہے، یہ 1971 نہیں ہے، یہ 1948 بھی نہیں ہے. ویسے تو 48 میں بڑے کارنامے ہیں، 71 میں تو وہاں کون سی فوج تھی؟ ایک ڈویژن آرمی تھی، فضائیہ کی سپورٹ نہیں تھی. 15 گنا بڑی فوج کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا. لوکل آبادی کے ساتھ تلخی ہو چکی تھی، اقتدار منتقل نہیں ہوا تھا. اس فوج نے پالا نواز شریف کو گود میں بٹھا کے. آج نہیں مانتے وہ، ٹھیک ہے. جب ان کے خلاف کو ہو گیا، اب اسی طرح آپ آئے تھے نا، جس طرح آپ جا رہے ہیں اسی طرح آپ آئے تھے نا. جس دروازے سے آئے اگر آپ کا موقف مان بھی لیا جائے 100% بھی، تو آپ اسی طرح آئے تھے اور اسی طرح کچھ لوگ بھیج دیے گئے تھے. جی ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتے دیکھیں چاہتے وہ کیا ہیں. ایک تو مجھے اس کا 100% یقین ہے اپنے اندازے کی بنیاد پہ، میرے پاس ظاہر کوئی معلومات نہیں ہے، کہ تھپکی تو ہے. کہتے ہیں کہ وہ دماغ چل گیا ہے. وہ آج کسی نے کہا کہ آپ جو فکرہ کہتے تھے ہم لوگوں کو سناتے پھر رہے ہیں کہ نواز شریف کی زندگی میں اگر ہر چیز ٹھیک ہو جائے تو ایک دن یہ پرویز رشید کو 5,000 روپے دے گا اور کہے گا کہ جاؤ راجہ بازار سے کلاڑی لے کے میں نے اپنے پاؤں پہ مارنی. آرام سے تو یہ آدمی نہیں رہ سکتا. سیاستدانوں میں سے کم ہی کوئی لوگ ہیں جو آرام سے رہ سکتے ہیں. اب اس ملک کو آئین نے نہیں بچا رکھا ہے. مقدس تو آئین ہے، عمل تو اس پہ ہونا چاہیے، لیکن آئین پہ تو ہم سب عمل نہیں کرتے. ہم تو سگنل کی پابندی نہیں کرتے. اگر رات گہری ہو اور سڑک خالی ہو تو ہم پرواہ نہیں کرتے کہ سگنل بند ہے. اور بھی کوئی قانون کی پابندی حتی الامکان ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. فوج نے اس ملک کو بچا رکھا. 7,000 آدمی، 7,000 آدمی، اس میں 1,000 افسر ہیں. ماڈرن ہسٹری میں جب سے یہ جدید وردی پوش فوجیں بنی ہیں، اس کو عثمانیوں کے دور سے شامل کرنے تو بڑا لمبا عرصہ ہو جائے گا، بہت لمبا، لیکن 200-300 سال کا عرصہ اگر لگا لے. عثمانیوں نے بنائی تھی پہلی وردی پوش فوج، نیکٹائی بھی انہوں نے لگائی تھی. ٹھیک ہے. سول سروس بھی پہلی انہوں نے بنائی تھی. ویسے تو چین میں بھی ایک زمانے میں قدیم سول سروس رہی ہے. کبھی یہ تناسب نہیں رہا کہ ہر 7 جوانوں کے ساتھ ایک افسر شہید ہو. یہ کہتے ہیں کہ ہم جوانوں کے ساتھ ہیں، ہم افسروں کے خلاف ہیں. جوان اور افسر میں امتیاز کہاں رہا ہے؟ یہ آپ نے کب سے کر دیا؟ یہ جو سیاچن کی ہائٹ پہ جو بریگیڈیئر ہے یا کرنل ہے یا میجر جنرل جاتا ہے تو وہ انہی میں سے ایک ہے. ان کے ساتھ تو وہ کھانا کھاتا ہے، انہی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے. وہ پولیس تھوڑی ہے پنجاب پولیس جہاں CCPO صاحب جو ہیں وہ کوئی انویسٹیگیشن کا کیا افسر ہے اس کو کہیں کہ میں تمہیں گرفتار کر دوں گا اور تمہیں جناب پکڑ لوں گا اور یہ ہے جی. تو وہ فوجی افسر کی تو ایک شان ہے. آپ GHQ جائیں، ٹائم طے کریں ملنے کے لیے، یعنی ISPR اخبار میں بھی جاتے ہیں کبھی معلومات کے لیے یا کوئی گپ شپ کے لیے یا پریس کانفرنس کے لیے، ایک کانسٹیبل آپ کو روکتا ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت اس کانسٹیبل کو یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ چاہے مجھے پہچانتا ہو، روز مجھے ٹی وی پہ دیکھتا ہو. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اجازت دینے کے بعد، اندر سے پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. اس کو نہیں ایک اخبار میں تو مستقل طور پہ ناراض ہو گیا، فوج کے خلاف بات کرنے لگا کہ اس کو ایک حوالدار نے روک دیا تھا وزیرستان میں، اس لیے کہ وہ سسٹم کا حصہ ہے. یہ فوج ہے جس کے خلاف بلوچستان میں کارروائی ہو رہی ہے، $500 ملین راہ خرچ کرتی ہے. یہ دنیا کے سب سے اونچے میدان جنگ میں سیاچن میں اس کے جوان جاتے ہیں رضاکارانہ طور پہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں CMH گیا کسی ذاتی کام سے، تو میں نے ایک آدمی کو پہلے بھی شاید ملا تھا، سرسری سا، وہ گجر خاں کا ناظم رہ چکا تھا، تحصیل ناظم.
ایک لڑکا اس کے کندھوں پہ سر رکھ کے آ رہا تھا. اگر عام حالات میں اس لڑکے کو آپ دیکھتے تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے. 6 فٹ 4 انچ قد تقریباً, یا کم از کم 6 فٹ 3 انچ, اور کیا کڑیل جوان, اور کیا اس کے خوبصورت نقوش. رنج اور درد تو اس میں بہت تھا, لیکن سیلف پٹی نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کو دیکھے تو میں کانپ اٹھا. وہ میرے بیٹے کی عمر کا تھا. اس نے کہا یہ وزیرستان میں تھا, واپس آ رہا تھا گھر, اپنی جیپ میں انہوں نے گھات لگا کے حملہ کیا. یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ کراچی میں جو جنگ ٹیررزم کے خلاف جیتی ہے, جو بلوچستان میں نواز جیتی ہے, شریف نے اپنی سپیچ میں کہا وہ دہشت گردی ختم ہم نے کی, امن ہم نے قائم کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں, وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. آپ تو گئے نہیں کبھی جنگی علاقے میں. جس علاقے میں وزیرستان میں کارروائی ہو رہی تھی, دیکھیے ابھی اس ہفتے میں پھر اس پہ آتے ہیں کہ اس مہینے میں کتنے لوگ شہید ہوئے. اس فوج کو آپ نام لے کے کہہ رہے ہیں, بھائی صاحب آپ کو پالا کس نے تھا؟ بھائی صاحب ابھی 6 مہینے پہلے آپ نے کلف والے کپڑے پہن کے اور نیکٹائیاں لگا کے اور خوشبو لگا کے اور بند صبر کے جا کے کس کی توثیق کے 3 سالہ توثیق کے لیے ووٹ کیا تھا؟ کس کی توثیق کے لیے ووٹ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ آپ کی بات مانے تو وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں, اگر نہ مانے, وقت گزر بھی جائے تو ان کو توثیق ملنی چاہیے. اور اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ کہتے ہیں آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی. جی بھائی, تنقید تو ٹھیک ہے, اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, اور آرمی بھی کوئی مقدس نہیں ہے, لیکن اس کی کوئی حد ہے. اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بھارت. اس کا بینیفیشری ہے بھارت اور بھارت کے حلیف اور وہ عرب ممالک جو ہم سے ناراض ہیں. یہ دیکھیے یہ گروپ ہے, امریکہ ہے, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, انڈیا ہے, اسرائیل ہے, کچھ عرب ممالک ہیں. یہ ایک گروپ ہے. ٹارگٹ تو ہے چین, لیکن چین کی جہاں وہ پیش قدمی کرتا ہے, دیکھیے ہم تو دفاعی طور پہ چین پہ ہمارا کافی انحصار ہے, اور ہم مل کے ان کے ساتھ الخالد ٹینک بنایا ہے, لڑاکا طیارے بنائے ہیں, اور بہت سی انہوں نے ہمارے نفسیاتی طور پر. ہمارا ایک مضبوط تعلق ہے ہارون صاحب. ہم تو نہیں چھوڑ سکتے, ہم سکم اور بھوٹان بن جائیں. جو بارتھولومیو سے غلام اسحاق نے کہا تھا کہ بس ہماری مرضی ہے, ہم بنائیں گے ایٹم بم, ٹھیک ہے. خلاصہ یہی تھا ساری گفتگو کا. یہی ضیاء الحق کہتا تھا, یہی بھٹو نے کیا تھا کہ گھاس کھا لیں گے. او بھائی ہمارا تو دشمن ہے وہ جانی. چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ نئے پاکستان کے نئے عمران خان کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ طارق بن زیاد کا واقعہ بیان کر رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے, کشتیاں جلانے کے لیے طارق بن زیاد بننا پڑتا ہے. طارق بن زیاد کے بعد واقعات ہمارے مورخ احتیاطاً بیان نہیں کرتے تاکہ اس کی عظمت میں کمی نہ ہو, حالانکہ اس سے اس کی عظمت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. مطلب پہلی بات یہ کہ اس کو اسپین فتح کرنے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا تھا. اس کو بھیجا موسیٰ بن نصیر غالباً نام تھا, جو سپریم کمانڈر تھا, ون آف دا گریٹسٹ کمانڈرز ایور بورن ان ہیومن ہسٹری. تو وہ جو فیصلہ کر لیا گیا کہ بھئی حملہ کرنا ہے وہاں, ایک واقعہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے قافلے پہ حملہ بھی انہوں نے کیا تھا, اور اس میں خاتون نے چیخ کر کہا واہ محمدہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمانوں کا طریق تھا کہ مشکل وقت میں رسول اللہ کو بھی پکارتے تھے. اللہ کو تو پکارتے, پکارنا تو اللہ کو ہی ہوتا ہے, جب رسول اللہ کو پکارا تو اللہ کے رسول کو ہی پکارا. خیر جب وہ وہاں اترا, اس نے کہا کشتیاں جلا دو. اب وہ ایک ینگ کمانڈر, جنگ آزمودہ, 5-10 سال اس نے جنگیں لڑی ہیں, اور ایک آزاد کردہ غلام, انرجی کا ایک طوفان تھا اس کے. تو انہوں نے کہا کہ ترک شریعت جو ہے, ترک اسباب جو ہے, یہ شریعت کی روح سے روا تو نہیں ہے. وہ آزاد لوگ تھے, بحث مباحثہ کرتے تھے. طارق نے ایک عجیب بات کہی, ہر ملک ماست کے ملک خدا یا ماست. دنیا کا جو بھی ملک ہے وہ خدا کا. وہ تو جان اس نے ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی. وہ تو بھائی میں نے دیکھا ہے لڑنے والوں کو کشمیر میں, افغانستان میں, ایک نان
اور اس پہ ابلا ہوا ایک گائے کے گوشت کا ٹکڑا اور پانی کا ایک گلاس، یہ میکسیمم کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی 2 خوبانیاں کھا لے سوکھی ہوئی کبھی. او بھائی وہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، ان کو تو جان کی پرواہ ہی کیا تھی. دوسرا واقعہ یہ ہے موضوع سے حالانکہ اس کا براہ راست تعلق نہیں، یہ اپنی ایگو لیے پھرتے ہیں. میں قاعدتاً کی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ بنگالی لیڈروں سے ملنے گئے، سکندر یاد سے ملنے گئے، غفار خان سے ملنے گئے، کن لوگوں سے انہیں ملنا پڑتا تھا؟ تو موسیٰ بن نصیر کو بہت غصہ آیا، اس کو تو بھیجا تھا تھوڑا سا وہاں اپنا ٹھکانہ بناؤ، پھر سرور رسد بھیجیں گے، پھر حملہ کریں گے. پھر جب وہ پہنچا، چھوٹی سی کھاڑی ہے اس کو طے کر کے وہ پہنچا، وہ سمندر کا یہ ایسی ہے جیسے گوادر اور چابہار. اچھا پہنچا تو اتنے غصے میں تھا کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بھی، وہ ایک چھوٹا سا کمانڈر تھا اس وقت، بے شک اس وقت عالم اسلام کا ہیرو بن چکا تھا، نہایت تیزی سے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے طلب کیا، کہا طارق تم نے کیا کیا؟ اب یہ ہوتی ہے وزڈم، اس کو کہتے ہیں وزڈم، جو انہوں نے پھر دکھائی، جو طارق نے دکھائی. اس نے موسیٰ بن نصیر ہی غالباً ان کا نام تھا، میں غلطی کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، اس نے اس کی گھوڑے کی رکاب کو بوسہ دیا. طارق نے کہا غلطی ہو گئی. اب وہ کیا کرتا؟ ہاں پیچھے اس کی وہ فوج کھڑی ہے جو اس پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ادھر. رات کو جناب والا نے اپنا تھکے ہوئے تھے تو اسپین کے لیڈروں سے بات چیت کی، سردار قبائلی سرداروں سے. صبح اٹھے، نہائے دھوئے، تازہ دم ہوئے، خضاب لگایا، حجامت بنوائی. تو جب مذاکرات شروع کیے تو ان میں سے دوسرے نے اس کے کان میں کہا، کیا تم تم انسانوں سے بات کر رہے ہو؟ وہ رات کو یہ بوڑھا تھا بھی جوان ہے، وہ تازگی آ گئی نا، تھکاوٹ اتر گئی. بھائی ان کو زندگی کے پربھاؤ تو مجھے سارا دن اقبال یاد آتے رہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اس لیے وہ خدا کے پیغمبر ہیں. ذوق خدا، انسان تو خدا نہیں ہو سکتا مگر خدا کا ہمسایہ تو ہو سکتا ہے. تو بھائی تم نے کشتیاں جلا دی اپنی اور اقتدار کے لیے اور سیاسی خودکشی کر لی، رسوائی ہے. کیا یہ قوم اپنی فوج کو قربان کر دے گی، اسے چھوڑ دے گی؟ اس شخص کے لیے جو انہیں چھوڑ کے چلا جائے؟ اپنے چیف سے اظہار ناراضگی کریں گے. خدا چاہتے کیا ہیں کہ اس کیس واپس ہو، بیٹی کو اقتدار ملے. کیوں؟ ہم تمہاری رعایا مملوک، ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں. اب آ جائیں جی عمران خان صاحب کی تقریر پہ. جی عمران خان صاحب نے یہ بات ٹھیک کہی ہے، میں اسے جانتا ہوں کہ اب تم ایک اور عمران خان کو دیکھو گے. اس لیے کہ جس طرح دیکھو انہوں نے معاہدہ کر کے توڑا کہ سزا یافتہ آدمی تقریر نہیں کرے گا، انہوں نے کی، اور انہوں نے باقی بھی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں. اور ایک آدمی نے عمران خان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو میں دہرا نہیں سکتا. آج عمران خان صاحب کو بھی ویسے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جذبہ جوش وہ فائٹر ہے، وہ سیاستدان تو ہے ہی نہیں. اب وہ اس کے اندر کا فاسٹ بالر جاگ اٹھا ہے، وہ کہتا ہے یہ وکٹیں تمہاری گراتا ہوں اور چھکے تمہیں لگاتا ہوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم مجھے جانتے نہیں. وہ ایک ضدی آدمی، بے پناہ ضدی آدمی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک تو خیر ٹھیک فیصلہ کیا ہے، اگرچہ تکلیف دہ فیصلہ ہے چینی کا کہ گھریلو صارفین کو ملے گی، حالانکہ گھریلو صارفین کے لیے بھی کم پڑے گی. ابھی خیر وہ یہ شوگر ملوں والے کہہ رہے ہیں بیکری والوں کو دقت ہوگی، ریسٹورنٹس کو دقت ہوگی. تو لیکن یہ کہ ابھی کرشنگ سیزن تو سر پہ آ پہنچا ہے، کرشنگ سیزن شروع ہو جائے گی اگلے مہینے اور آ جائے گی. گندم جو ہے وہ 15 لاکھ ٹن منگوا رہے ہیں. عمران خان کو کچھ بولڈ فیصلے کرنے چاہیے، صرف اکانومی میں نہیں. اب مزید کیا بولڈ فیصلے؟ میں عرض کرتا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مثلاً غداری نہیں میں کہہ رہا، یہ خیال رکھیں غدار کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا جس صرف عدالت کسی کو غدار قرار دے سکتی. بغاوت کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے اپنی لیگل ٹیم کو بٹھائیں.
یہ بغاوت ہے لوگوں کو فوج کے خلاف اکسانا. اختلاف کیا جا سکتا ہے اور شدید اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی تیاری کر کے عدالت میں جائیں, عدالت کو بھی اس نے ٹھوکر ماری کہ جی ان سے فیصلہ لکھوایا گیا ہے. جی او بھائی, آپ پیسے لے کے گئے ملک سے باہر لیگلی, آپ نے ایک سٹیل مل ایک ملک میں لگائی, پھر دوسرے میں لگائی, اور جو دوسرے ملک میں لگائی اس میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا. آپ کے دل میں اگر چور نہیں تھا, آپ آج تک نہیں بتا سکے یہ فلیٹ آپ نے کہاں سے خریدے. آپ کی بے شمار جائیدادیں ہیں, آپ نے خریدے ہوں گے, دولت کے انبار ہیں, کچھ تو بتائیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ دیکھیے نا, یہ بات وہ اس کی ٹھیک ہے, ڈالر کی قیمت بڑھ گئی, بارشیں بہت ہو گئیں. بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اعداد و شمار درست نہیں تھے گندم کی پیداوار کے. گندم آخری 2-3 ہفتوں میں خراب بھی بہت ہوئی, پھر سمگل بھی ہوئی. اپنی انتظامیہ کو متحرک کریں, وزراء کو متحرک کریں, ان سے کہو جاؤ کام کرو, چھاپے مارو, سیکٹریوں کو متحرک کریں, ضلعی انتظامیہ کو متحرک کریں. اور میں بڑے درد کے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں, کہتے کہتے ہم تھک گئے, کہ یہ چیف منسٹر نہیں کر سکتا ضلعی انتظامیہ کو متحرک. پھر یہ ملک میں افراتفری پھیلا رہا ہے انڈیا, CIA, اس کے حامی اخبار نویس. ان حالات میں بیوروکریسی ویسی کام سلو کر دیتی ہے, گو سلو, سست روی کا شکار ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے رہنا یا نہیں رہنا. ایسے اقدامات اسے کرنے چاہیے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. میں کھل کے کہتا ہوں یہ بات, جس سے یہ نظر آئے کہ انسٹیبلٹی کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور کارروائی کریں ضروری, اور اس کی اس پہ اگر ضرورت پڑے, اگر قانونی ماہرین اسے اتفاق کریں, پابندی لگا دی جائے نون لیگ پہ. پابندی لگا دی جائے, نئی پارٹی بنائیں تو بنائیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل. کیوں نیب پہ پابندی سپریم کورٹ نے لگائی تھی, اور بالکل ٹھیک لگائی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں, اس لیے کہ ان کے لوگ افغانستان میں فوجی تربیت حاصل کر رہے تھے. بھائی آپ فوج کے خلاف آپ, اچھا پھر الطاف حسین کی تقریروں پہ کیوں پابندی اگر نواز شریف کی دکھانی ہے تو؟ وہ بھی تو یہی کر رہا تھا. کہتے ہیں ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دکھائیں گے. سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کا کوئی سسٹم وضع کریں نا جی, ان کے ساتھ بات کریں. کیا یہ 22 کروڑ کا ملک جو ہے اس کو غیر یقینی؟ مجھے پورا یقین ہے اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کہ امریکہ میں ضرور کوئی لوگ ہیں جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ فوج حماقت کرے, چلہ لگائے. یہ تو پلان بھارت بھی کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہے, اور انڈیا کیا ہے, ملک کو, پاکستان کو اقتصادی طور پہ تباہ کیا جائے. دیکھیں نا, اور ماڑا میں واقعات ہوئے, وزیرستان میں واقعات فوج پہ آئیں گے ہارون صاحب, اور جگہ پہ واقعات ہوئے. ٹھیک ہے, آپ کو اقتصادی طور پہ مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کا ایٹمی پروگرام کھٹکتا ہے, سی پیک کھٹکتا ہے, چین کے ساتھ تعلق کھٹکتا ہے. بھائی سیاست کریں, سیاست اپوزیشن کا حق ہے, جتنے مرضی جلسے جلوس کرے. اب بالکل نہیں, حکومت کو چاہیے تھا کنٹینر وغیرہ لگاتی, فری ہینڈ دینا چاہیے تھا کہ آئیں جلسہ کریں اور لیکن یہ کیا ہے. اور عمران خان صاحب کو بالکل یہ لفظ نانی اور یہ بچے اور یہ فلاں, ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, اس کی شایان شان نہیں ہے. ایک وزیر اعظم کے عہدے کے شایان شان نہیں ہے, جس قسم کی لینگویج انہوں نے استعمال. اور یہ دیکھو جی, پوری قوت صرف کر کے اور متحرک کر کے ضلعی انتظامیہ کو خود نکلیں, باہر نکلیں, جائیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جانا پڑے, 2-4 میں جانا. کوئی یہ تھوڑی ہے کہ 200 اضلاع ہیں تو 200 اضلاع میں جانا ہے, 12-15 میں چلے جائیں اور پوچھیں, اور مانیٹرنگ کا ایک نظام وضع کریں کہ کہاں خرابی ہو رہی ہے, چینی میں, گندم میں, دواؤں میں, اور یہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس میں, کارٹلز میں, اور کام شروع کریں. کب کام شروع کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کچھ معاملات پہ ٹائیگر فورس کے ذریعے ہم کام شروع کر رہے ہیں نا, جیسے مہنگائی کے اوپر ہم کام کریں گے. کچھ نہیں کر سکتی سوائے معلومات فراہم کرنے کے. اس میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ذرا سی بھی شکایت کسی آدمی کی ملے تو اس کو الگ کر دینا چاہیے, کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, جا کے ہوٹلوں کو یا دکانداروں کو یا کسی کو بھی. دیکھیے نا, ایک سپر سٹور میں آپ جاتے ہیں یا ایک 5 سٹار ہوٹل میں جاتے ہیں, اس کے اوور ہیڈ بڑے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. 5 سٹار ہوٹل میں کھانا جو ہے وہ آپ کو 1000 روپے سے کم کا دے سکتے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں. ان کی بلڈنگ پہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں, ان کے مینیجرز ہیں, صفائی کے معاملات ہیں, ان کا ٹیکس زیادہ ہے, وہ ٹیکس دینا ہے انہوں نے, ان کا فرنیچر ہے, صفائی کے معاملات ہیں. اسی طرح ایک سپر سٹور پہ آپ جاتے ہیں, وہاں گوشت آپ کو اس بھاؤ نہیں ملے گا جہاں محلے کے کسائی سے ملے گا.
یہ پیچیدہ معاملات ہیں، اس میں سرکاری افسروں ہی سے کام لینا ہوگا، ٹھیک ٹھیک، سول سروس پہ اپنی گرفت مضبوط کرنی ہوگی، دانا لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دانا سے یاد آیا ہارون صاحب، آپ نے مولانا صاحب کی تو بات ہی نہیں کی، جو لیڈ کر رہے ہیں وہ تو جمہوریت کی سب دیکھیں کو جی، طلوع کر مولانا رہے صاحب ہیں کا تو ایک مسئلہ ہے نا، نواز شریف کا مسئلہ تو یہ کیسز ختم ہو اور اقتدار میں لے۔ مولانا کا مسئلہ تو نواز شریف صاحب حل کر رہے ہیں کہ وہ اتنی سخت تقریر کرتے ہیں، پی ڈی ایم اس طرح نہیں رہے گی، یہ آپ لکھ لیں۔ پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ بالکل، پیپلز پارٹی کیا کرے گی کہ یعنی ایجنڈا نواز شریف صاحب مرتب کریں گے، ایک آدمی لندن میں بیٹھ کے ایجنڈا مرتب کرے گا، وہ تو نہیں الگ ہونا چاہتے حکومت سے، وہ تو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، وہ تو فوج پہ نہیں کرتے۔ مولانا صاحب نے کھل کے فوج کے اوپر بات کی ہے۔ اچھا، انہوں نے بات کی نا، ان کا وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت بھی کرنے، نواز شریف بھی ڈیل ہی کرنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، یہ غلط ہے۔ اور زرداری خاندان، زرداری خاندان بھی ڈیل ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کشکول ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں جو تلوار آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ کشکول ہے، اس میں اقتدار ڈالو، تھوڑا سا اختیار دو، ہم مزے کی آسانی سے یا سودگی کی زندگی اربوں خربوں روپے کمائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے چینی کمپنیوں سے انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں اس کو پبلک کیوں نہیں کر رہے؟ چینی حکومت تو حکومت پاکستان کو برائیو نہیں کرے گی، بالکل، وہ تو پاکستان کی خیر خواہ ہے اور دل و جان سے خیر خواہ ہے۔ وہ تو ہمارا ایک وفد گیا تھا، اس میں میرا ایک دوست شامل تھا، بہت پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنا اسرائیل امریکہ کے لیے اہم ہے، ہم پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور 71 کے بعد خاص طور پہ بات یہ۔ مگر چینی کمپنیوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ شاعر قراقرم کے مرمت کے جو ریٹ تھے وہ ایک چینی کمپنی نے اتنے زیادہ لگائے تھے، وہ ہماری ذمہ داری ہے جب ہم ان سے لین دین کر رہے ہوں۔ چینی کمپنیوں سے یہ پیسے بنائیں، ترک کمپنیوں سے لاہور شہر کی صفائی کا ٹھیکہ ایک ترک کمپنی کو دیا، ٹھیک، بالکل۔ لاکھوں سال سے انسان اپنے گھروں کی صفائی کرتا ہے، اپنے شہروں کی صفائی کرتا ہے، آج کیا وقت آ گیا کہ صفائی کے لیے ہمیں کسی کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، گاڑیاں جو ہیں وہ چلائیں گے، ٹرین آپ اپنی مرضی سے 200-300 روپے ضائع کر دیں، سبسڈی پہ ضائع کر دیں، جس چیز جہاں چاہیں پل بنائیں، جہاں چاہیں آپ سڑک بنائیں، جہاں چلیں اس پہ بات کرتے ہیں بریک سے واپس آ کے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلے جاتے ہیں، بریک سے واپس آ کے آگے کنٹینیو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج سے متعلق بھی ان کی قربانیاں اور ملک کے لیے ان کی خدمات کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، فوج سے متعلق میں بات کروں گی، مگر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی جو پالیسی حکومت اور اپوزیشن نے اختیار کی ہوئی ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ دیکھیے جی، زندگی میں یہی وہ وقت ہوتا ہے جو تحمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ویسے تو ہر لفظ، ہر حرف، ہر صورت اہم ہے، لیکن ایک صورت ہے جس کو اہل علم بڑی اہمیت دیتے ہیں، سورہ والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کے انسان بہت خسارے میں ہے۔ بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ لوگ زمانے کے طوفان سے، یلغار سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بلکہ اسے شکست بھی دے سکتے ہیں، جو ایمان لائے، اچھے عمل کریں، صاف ستھرے اجلے رہیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو اہمیت نہ دیں، اپنی تعیش اور آسائش کو اہمیت نہ دیں، اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کو اہمیت دیں۔ اور اس کا نسخہ کیا بتایا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر پہ قائم رہیں اور سچائی پہ قائم رہیں، اور دوسروں کو بھی یہی سکھائیں۔ یعنی خود صبر پہ جو آدمی قائم ہوگا اس کی آواز میں اثر ہوگا نا۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو جو کچھ کرنا ہے پریکٹیکلی کریں، اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پریکٹیکلی کچھ نہ ہو۔ اگر لیگل ٹیم کو بٹھائیں، بغاوت کا، غداری نہیں، بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے، اور عدالت میں جائیں۔ دوسری بات یہ، خط لکھیں چیف جسٹس کو، جی بھائی عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی ہے، ویسے ذکر بھی کیا، باقاعدہ دیکھیے نتیش کمار نے میری موجودگی میں ان سے کہا کہ ہم نے ججوں سے طویل بات چیت کی۔ بات چیت کیا؟ ریکویسٹ کے، عدالتوں سے تو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ جی کیا سہولتیں چاہیے کیا. مجھے یاد ہے 7-8 سال پہلے 1100 ٹیررسٹ پکڑے گئے کراچی میں اور 400 ضمانت پہ رہا ہو گئے. اسی طرح کچھ 40-50 آدمی جو ہیں پختونخوا میں ضمانت پہ رہا ہوئے. ابھی ایک آدمی ہری پور جیل میں اس نے 5 سال قید کے پورے کیے اور رہا ہوا اور وہ سیدھا افغانستان گیا. آپ کو پتا ہے افغانستان میں 3-4 لاکھ پاکستانی ہیں قبائلی علاقے سے, ان کو وہاں وہ لے گئے ہیں. ان میں کوئی قبائل کے لوگ ہیں, کوئی مجبوری سے چلے گئے. تو اب کیا ہے کہ وہ ان کے راستے اور رابطے ہیں, انہیں استعمال کیا جاتا ہے. افغانستان کی حکومت کا رویہ تو پہلے سے تو بہرحال بہتر ہے, اس لیے کہ انہیں بھی اسٹیبلٹی چاہیے, اور اسٹیبلٹی پاکستان کے بغیر ہو نہیں سکتی, ممکن نہیں ہے ان کی. اچھا جو کرنا ہے بھائی پریکٹیکلی کرو, باتوں سے کچھ دیکھیے نا. اب وزیرستان میں ایک وقت وہ تھا کہ فوج آپریشن کر رہی تھی, عام آبادی کو نکال لیا گیا تھا, 3.25 لاکھ کے قریب آبادی تھی, اس سے بھی شاید کچھ کم تھی, اور سامنے ٹیررسٹ تھا. مجھے یاد ہے میری موجودگی میں, یعنی میں موجود تھا یا بہرحال مجھے بتایا گیا کہ ایک بہت دانا آدمی سے جنرل کینی نے پوچھا وٹ اباؤٹ وزیرستان, تو انہوں نے کہا ایزیئر دین سوات. حالانکہ سوات میں تو تھک پاپولیشن تھی, گرینری تھی. وزیرستان کا تو کہا جاتا ہے بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا مشکل ہے, لیکن انہوں نے کہا بھائی ہائٹس پہ قبضہ کرو, درے بند کرو, خوراک بہترین دو, لوگوں کو لباس بہترین دو. تو کیا فیصلہ کیا, سیاچن والا لباس, خوراک کی بہترین سپلائی, ہائٹس پہ قبضہ, درے بند کر کے. اب تو وہاں پی ٹی ایم آ گئی. اب دوست اور دشمن کی پہچان مشکل ہے, چھپنے کی جگہ موجود ہیں, ہائٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے انڈیا کو موقع مل گیا ہے. انڈیا نے جو کشمیر میں جو رسوائی اور ذلت کمائی تھی, وہ اس کی وجہ سے وہ چاہتا یہ ہے کہ اب پاکستان کو اسی طرح بدنام کیا جائے, اور یہاں نہ لوکل انویسٹمنٹ ہو نہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہو. دنیا بھر کو یہ میسیج دیا جائے کہ بھئی پاکستان سے کیا کاروبار کرنا ہے, یہاں تو روز لوگ قتل ہوتے ہیں, یہاں تو دہشت گردی ہوتی ہے. اور جلا بخش رہے ہیں نواز شریف صاحب کس طرح کے خطابات. نواز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, میں نہیں کہتا کہ انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں, لیکن اس سے فائدہ تو انڈیا کو ہو رہا ہے. اچھا پھر سرکاری ٹیم کو ذرا ملاحظہ فرمائیں, ڈاکٹر عشرت العباد 2 سال سے کیا کر رہے ہیں. یہ جو وزیر خزانہ صاحب لائے تھے اور اسٹیٹ بینک کے, یہ جو ساری مخلوق ہے یہ کرتی کیا ہے. یہ انٹرنیشنل اداروں کے تربیت یافتہ ہیں, یہ نصابی چیزیں دیکھتے ہیں, اس معاشرے کی ساخت کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب ایک دن ناراض ہو گیا, میں ان سے کوئی بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے. میں نے کہا آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا کہ سوات میں 10% گجر رہتے ہیں اور ان کو کوئی مسائل ہے. معاشرے کی ساخت کو سمجھنا پڑتا ہے, معاشرے کی ساخت کو سمجھنا پڑتا ہے. بالکل قوم کی امنگوں کو سمجھنا پڑتا ہے. لوگوں کو کیا چاہیے, لوگوں کو چاہیے کھانے کے لیے روٹی, ملازمت اور خوف سے تحفظ. ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہے جب کسی قوم پہ, کسی شخص پہ کو قدرت مشکل میں ڈالتی ہے تو اس لیے نہیں ڈالتی کہ اس کو تباہ کر دے. وہ ایک اور سچویشن ہوتی ہے, جیسے 2 عالمی جنگیں ہوئی, یا سیلاب آئے یا سونامی آئے, کچھ سیکھیں بھی. وہ قدرت کس لیے آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے کہ آپ غور کریں آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں. پاکستان کو ایک نظام درکار ہے اپنے معاشرے کے مزاج اور ساخت کے مطابق. یہ پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا. میں یہ نہیں کہتا صدارتی نظام نافذ کر دو, نہیں, جو بھی کرو سوچ سمجھ کے, ٹھنڈے دل سے مشورہ کر کے, زیادہ سے زیادہ کنسنسس بلڈ کر کے, خلوص دل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایک ذرہ خلوص بھی ضائع نہیں کرتا. جب آدمی تہیہ کر لیتا ہے نا بہتری کا, ٹھیک بالکل ایسا ہی ہے, تہیہ کر لیتا ہے نا, بدترین حالات میں اس نے ہمیں موقع دیا. ہم نے دنیا کی بیسٹ آرمی بنائی, ہم نے دنیا کے بہترین ٹینک بنائے, ہم نے دنیا کے بہترین فائٹر بنائے. ہمارے لوگ کبھی بھوک سے نہیں مرتے, ٹھیک ہے. اس نے ہم پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں, بے پناہ وسائل ہیں, اور ابھی بھی صرف زندگی کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, صبر اور تحمل اور حکمت کے ساتھ عمران خان صاحب اور چیف صاحب, صبر, تحمل اور حکمت کے ساتھ یہ جال بچھانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا, امریکہ. ہمیں بچنا ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے. ٹارگٹ ان کا چین بھی ہے اور ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے,
ٹھیک، ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ، اور میں عمران خان صاحب سے کہتا ہوں اس طرح کی تقریر نہ کریں. جو کرنا ہے، جو قانون کے دائرے میں قانون جو آپ کو حق دیتا ہے وہ پریکٹیکلی اس ضرور کے لے کریں. کے رکھ. ٹھیک ہے ضرور ہارون کریں. صاحب 2 منٹ ہے میرے پاس، بہت مشکل. اب ہارون صاحب میں 2 منٹ میں ڈیفینیٹلی فوج کے اوپر تو اس طرح سے بات ہم نہیں کر پائیں گے. کرونا کے اوپر کل جو جلسے کے اندر صورتحال ہوئی اس پر حکومتی وزراء نے کافی ڈھول پیٹے کہ کرونا کی خلاف ورزی ہوئی، وہاں پر ماسک نہیں پہنے، وہاں کی حکومت نے ان لوگوں کو پرووائڈ کیے. آج جو عمران خان صاحب کا کنونشن ہوا اس میں بھی 2-4 لوگوں نے اسی طرح ماسک پہنے جو کل کے جلسے میں پہنے. یہ کیا کر رہے؟ دیکھیے یہ گزارش یہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا، ہم بچ گئے. اللہ نے ہمیں بچا لیا. یہ قوم سخت جان ہے، اس کے ریزسٹنس زیادہ ہے، وہ بھی وائرس بھی ذرا کمزور ہو گیا. بھائی یہ غلامی کی صدیوں کا اثر ہے. اپنے آپ کو حالات کرم پہ چھوڑ دینا. وہ جو ہے نا اس نے کتاب لکھی تھی ویٹنگ فار اللہ، جی اللہ کرم کرے گا. اللہ تو کرم کرے گا، مگر اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا کچھ اور ہے. یہ بھی لکھا ہوا کرم بھی کرے گا. ایک جگہ پہ لکھا ہے جب ہم نے انسان کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا، کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنے آپ رحمت کو لازم لکھ لیا. کر دیا نہیں، لکھ لیا. یعنی مٹ سکتا ہی نہیں. اللہ کا لکھا ہوا تو نہیں مٹ سکتا. مگر اسی کتاب میں لکھا ہے لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. وہ جو جناب رسالت مآب ہیں جن کے فضائل گنے ہی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، جن کا نام بھی لیتے ہوئے آدمی کو جھجک ہوتی ہے، ہم اس قابل بھی ہیں کہ ان کا نام لے سکے. وہ شیب ابی طالب میں رہے تھے. انہوں نے بدر کی جنگ لڑی تھی، اور بدر کی رات ایک فکرہ آپ نے کہا تھا یا اللہ تیرے یہ چند بندے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. احد میں ان کے دانت ٹوٹے تھے. انہوں نے جنگ خندق لڑی تھی. ٹھیک، وقت ختم ہو گیا. انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی تھی، بغیر کوشش کے، بغیر ٹھنڈے دل سے پلاننگ کے. دیکھیے ایک آخری وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب میرے پاس. انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو اس کو کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.